بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر اور ہمارے بزرگان دین۔ وقت مہلت عمل کا نام ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے نہ اس میں خیر ہے نہ شر، البتہ اپنی استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے اس کے خیر و شر کا تعین ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جن لوگوں کی تصانیف اور تجربات سے فائدہ اٹھا کر دین و دنیا کے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو جانا اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بھی قیمتی بنایا۔ اس لیے آج ہم ان کے علوم و تجربات کی خوشاچی ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ علم و فنون کی وہ کتابیں جنہیں آج ہم اپنی کاہلی اور سستی کی بنا پر پڑھ بھی نہیں پاتے، وہ وقت کی قدر و قیمت جاننے کی وجہ سے ہی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ علم و کمال ایسی چیزیں ہیں جو کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے۔ جو لوگ بھی وقت کی قدر و قیمت کو جان کر محنت کرتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ضرور نوازتا ہے۔ وقت ماضی، حال اور مستقبل کا نام ہے۔ اس کی قدر و قیمت جاننا اور اس کو کام میں لا کر اسے مزید قیمتی بنانا انسان کا وہ مسئلہ ہے جس کا احساس اور جس کی اہمیت کا اندازہ ہر ایک کو ہے، لیکن اس بیش بہا خزانے کو صحیح طور سے استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی قیمتی بنانے کے سلسلے میں ہم اکثر غفلت کا شکار ہیں۔ دنیا میں جن لوگوں نے ذاتی یا قومی لحاظ سے وقت کی قدر و قیمت کو جانا اور اس کا صحیح اور بروقت استعمال کیا، خواہ و خیر کے لیے ہو یا شر کے لیے، وہ اپنے ارادے اور عزائم میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے کس طرح اپنی زندگیاں علم کی اشاعت میں فنا کر ڈالی اور زندگی کے ایک ایک لمحے کی کس طرح قدر کی۔ مثلا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ دیکھیے کہ نظام الاوقات کے سلسلے میں ان کی پابندی کا کیا عالم تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مشین ہے جو ہر وقت چل رہی ہے، کسی وقت بیکار نہیں۔ اوروں کو تو چھوڑیے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد تھے، ایک بار مہمان ہوئے۔ آپ نے راحت کے سب ضروری انتظامات کر لیے اور جب تصنیف کا وقت آیا تو ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضرت، میں اس وقت کچھ لکھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کچھ دیر لکھنے کے بعد حاضر ہو جاؤں۔ فرمایا ضرور لکھو، میری وجہ سے اپنا حرج ہرگز نہ کرو۔ حالانکہ اس روز آپ کا دل لکھنے میں لگا نہیں، لیکن ناغہ نہیں ہونے دیا تاکہ بے برکتی نہ ہو۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الوفا ابن عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس ایک بندے نے 80 فنون پر قلم اٹھایا گیا۔ ان کی ایک کتاب 800 جلدوں پر مشتمل ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے۔ خود علامہ ابن الجوزی نے اسلامی علوم کے ہر گوشے پر کوئی نہ کوئی تصنیف چھوڑی ہے۔ مشہور ہے کہ ان کے آخری غسل کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے وہ برادہ کافی ہو گیا تھا جو صرف احادیث لکھتے ہوئے قلم کے تراشے میں جمع ہو گیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 69 اصلاحی، علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی جن میں صرف یاقوت التأویل 40 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مشہور مسلمان فلسفی اور طبیب ابن سینا کی مختلف تصانیف میں سے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں، الانصاف 20 جلدوں میں، الشفا 18 جلدوں میں، ابن منظور کی لسان العرب 10 جلدوں میں، اور اسی طرح کئی دیگر کتابیں کئی جلدوں میں ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے حالات ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لوگ لڑکپن کا زمانہ کھیل کود میں بسر کرتے ہیں، مگر 12-13 برس کی عمر میں میرا یہ حال تھا کہ کتاب لے کر کسی گوشے میں جا بیٹھتا اور کوشش کرتا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہوں۔ اس زمانے کے ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولانا اپنے کمرے میں بیٹھے لکھنے میں محو تھے، ایک چور آیا اور باکس کھول کر کچھ قیمتی سامان لے کر فرار ہو گیا اور مولانا کو اس کی بھنک تک نہ ہوئی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔